شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ لوگ کیسے ہیں سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اکرم شیئر کر رہے ہیں۔ اکرم کہتے ہیں، میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ میری پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے ابو نے ہمیں سنائی ہے۔ یہ کہانی تقریباً آج سے 22-23 سال پہلے کی ہے۔ میری پھپھو جب بالکل ینگ ہوا کرتی تھی، ابھی ان میں سے کسی بھی بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں کافی زیادہ قدیم اور پرانا تھا۔ اس دور میں وہاں پر پانی کے لیے کنویں بنائے جاتے تھے، اور اگر کنویں دور ہوتے تھے تو جس گاؤں میں آبادی کم ہوتی تھی وہاں پر وہ لوگ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیا کرتے تھے، اس کو ٹوبا بھی بولتے ہیں۔ اس میں پانی بھر لیا کرتے تھے، پانی سٹاک کر دیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے وہ کنویں پر جانے کے بجائے وہاں سے پانی بھر لے۔ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو میری پھپھو گھر سے پانی بھرنے کے لیے چلی گئی۔ ان کو گئے ہوئے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے، تو جب وہ گھر واپس نہ آئی تو گھر والوں کو کچھ تفتیش ہونے لگی کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ان کے ساتھ جو گاؤں کی دوسری لڑکیاں جاتی تھیں، جب ان سے پوچھا تو وہ لوگ کب کی واپس آ چکی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ پانی بھر کر واپس آ گئے ہیں، وہ ابھی وہیں پر تھی۔ جب وہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے اس تالاب کے پاس گئے، وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ کنویں کی طرف چل پڑے۔ وہ جو کنواں تھا آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور بہت زیادہ ویرانے اور جنگل نما جگہ پر تھا۔ اس کی سائڈوں پر بہت زیادہ جھاڑیاں بھی تھیں۔ وہاں پر دیکھا تو میری پھپھو جو تھی وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، اور ان کا جو پورا جسم ہے وہ اس طرح سے ہوا تھا جیسے نیلے رنگ کا ہو گیا۔ سب گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے، مگر وہ بالکل اس طرح سے تھی جیسے بے جان ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید ان کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا جو ان کی حالت تھی، لیکن سانپ کے ڈسنے کا بھی کہیں نشان نہیں تھا۔ ان کے پاس 2 اینٹیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور تھوڑا سا خون بھی پڑا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر ایسا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ خیر ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ گھر بھی جب لے کر آئے تو بہت کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے۔ ان کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے، مگر ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جب رات مغرب ہوئی، مغرب کی اذان کے بعد جس کمرے میں پھپھو لیٹی ہوئی تھی، ان کا مٹی کا سارا گھر تھا، کچا گھر تھا ان لوگوں کا۔ ان کی امی باہر کھانا بنا رہی تھیں اور باقی گھر والے باہر صحن میں تھے۔ پھپھو اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں تو ایک دم سے ان کے کمرے سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب سب نے ان کی چیخوں کی آوازیں سنی تو بھاگتے ہوئے اندر گئے۔ دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں اور چیخ رہی تھیں۔ جب ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس سے پہلے اس گاؤں میں جو حکیم ہوتے ہیں ان کو بھی بلا کر لایا گیا تھا۔ انہوں نے جب آ کر دیکھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کسی سانپ نے نہیں ڈسا، یہ ویسے ہی شاید ان پر کوئی بے ہوشی کا کوئی ایسے جیسے کوئی دورہ سا آتا ہے وہ چیز آئی ہے، کیونکہ ان کو نہ تو کوئی سانپ کے ڈسنے کا پتہ چلا اور نہ ہی ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو سب بھاگ کر گئے تو وہاں پر دیکھا وہ عجیب و غریب حالت میں تھیں، بہت زیادہ چیخ رہی تھیں اور بار بار یہ کہہ رہی تھیں، یہ سانپ کے بچے کو میرے سے پیچھے کرو، یہ سانپ میرے اوپر چڑھ رہا ہے، جبکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جیسے گھر والے ان کے پاس آنے لگے وہ اونچا سا چیخنے لگ گئیں۔ ان کی امی ان کے قریب آئیں تو انہوں نے اپنی امی کو دور کر دیا اپنے آپ سے کہ میرے پاس نہ آئے، میرے پاس سانپ کے بچے ہیں، یہ کالے رنگ کے سانپ کے بچے میرے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ بار بار اپنے جسم پر ہاتھ مارتی تھی اور یہ کہتی تھی ان کو پیچھے ہٹاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے منہ کے اوپر زور زور سے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو ایک دم سے ہو کیا گیا ہے۔ ان کی امی اونچا اونچا رونے لگ گئیں۔ ان کے بھائی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے کہ مسجد کھلی ہوگی اس ٹائم، ہم مولوی صاحب کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کی بہن نے اپنے سر کے بال کھول لیے تھے اور اپنے منہ پر بہت زیادہ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ ریڈ کر دیا تھا اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ جب مولوی صاحب آئے تو مولوی صاحب نے ان کے اوپر کافی زیادہ
دم کیا، قرآن پاک کی آیات پڑھی، پانی دم کر کے بھی ان کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے، لیکن ان کو کوئی بھی ہوش وغیرہ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جو مولوی صاحب تھے انہوں نے جو پانی دم کر کے دیا ہوا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو ہوش آئے تو کوشش کریں یہ پانی پی لے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان تھے کہ وہاں پر تو کوئی سانپ یا کوئی سانپ کا بچہ تھا ہی نہیں، تو ان کو کیسے نظر آتا ہے۔ جب وہ مولوی صاحب چلے گئے تو ایک دم سے پھپھو کے کمرے میں سے پھر اونچا اونچا رونے کی، چیخنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا وہ اونچا اونچا چیخ رہی ہیں اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اونچا اونچا رو رہی ہیں۔ پھر جب ان کے کمرے میں گئے تو وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں یہ دیکھو یہاں پر کتنے زیادہ سانپ کے بچے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا ہے۔ وہ اونچا اونچا ہنسنے لگ گئیں اور اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر خود کو اس طرح سے مارنے لگ گئیں جیسے وہ زخمی کر لیں گی۔ کبھی ایسا لگتا تھا اپنے ہاتھ نوچ رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو زخمی کرنے لگ گئیں۔ اب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سب گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، نہ وہ کچھ بتاتی تھی نہ وہ کچھ بولتی تھی، بس چیختی اور روتی رہتی تھیں۔ سارا دن یہی کام چلتا رہا۔ اب ان کے گھر والے بہت زیادہ تکلیف میں تھے کہ اس کا ہم کیا کریں۔ وہ جو مولوی صاحب پانی دم کر کے دے گئے تھے، وہ پانی ان کو دینا چاہا ان لوگوں نے کہ یہ پانی پی لے تھوڑا سا۔ جیسے وہ پانی اس کے پاس لے کر جاتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے جسم میں کوئی اور بول رہا ہے اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس کو پیچھے کر لو۔ مرد کی آواز میں کسی نے یہ کہا اس کو پیچھے کر لو، میرے پاس نہ لانا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کو کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ بنا ہے۔ جس گاؤں میں وہ لوگ رہتے تھے اس سے اگلا ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے پیر کا دربار بھی تھا۔ وہ سید تھے، پیر تھے۔ وہاں کا مشہور تھا کہ وہاں پر کوئی بھی تکلیف ہو تو وہاں پر جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ان لوگوں نے کہا اب تو رات ہو گئی ہے، رات کو تو ہم لوگ اس کو نہیں لے کر جا سکتے، صبح لے کر جائیں گے۔ ساری رات ان کے پاس بیٹھ کر گزارتی۔ وہ ساری رات اس دیوار کے کونے میں ہی بیٹھی رہیں، کبھی اونچا اونچا روتی تھیں، اپنے بال کھینچتی تھیں، اپنے منہ پر تھپڑ مارتی تھیں، کوئی چیز نہیں کھاتی تھیں، بس یہ کہتی تھی یہ دیکھو میرے پاس سانپ ہی سانپ ہیں۔ جیسے ان کو نظر آ رہے تھے کہ ان کے پاس سانپ ہیں، لیکن گھر والوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اٹھا اٹھا کر ہاتھ کے اشاروں سے ان کو دور پھینکتی تھیں، مگر دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی عجیب و غریب باتیں کرتی تھیں۔ سب گھر والے بہت زیادہ رو رہے تھے اور پریشان تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ اور اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ جاؤ، تو وہ یہ کہتی تھی کہ میں چارپائی کے اوپر نہیں لیٹوں گی، وہاں پر سارے سانپ ہیں اور وہ سانپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے ڈس لیں گے، وہ میرے پاس پھیر رہے ہیں۔ ساری رات وہ یہی کرتی رہی۔ ان کی امی نے ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک بھی پڑھا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کی امی ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتی تھیں تو وہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ جاتی تھیں۔ وہ پھر قرآن پاک بند کر دیتی تھیں۔ وہ اپنی امی کو یہ کہتی تھیں کہ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گی مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یہ سانپ مجھے ڈسنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی امی نے مجبوراً بند کر دیا۔ تقریباً جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی یہاں سے اس کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اس وقت گاؤں میں ٹانگے چلا کرتے تھے، ٹانگے کے اوپر ان کو لے جانے کے لیے جو گاؤں کا کوچوان تھا اس کو بلایا گیا۔ تقریباً ہر کسی کو اس بات کا پتہ تو چل گیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی اور چھوٹا سا گاؤں تھا۔ پھر گاؤں میں جب ایسا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو باقی گاؤں والے بھی آ جاتے ہیں۔ سب گاؤں والوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، بڑی مشکل کے ساتھ اس کو لے جا رہے تھے۔ وہ اتنی بھاری ہو گئی تھیں، اتنی بھاری ہو گئی تھیں کہ ان کے 3 بھائی اور ان کے والد صاحب ان کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک لڑکی کو جو اتنی دبلی پتلی سی تھی اور اس وقت ان کا جسم اتنا بھاری ہو گیا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے ان کو ٹانگے پر بٹھایا۔ اس وقت جیسے ان لوگوں نے ان کو ٹانگے پر بٹھایا وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، جگہ جگہ سے ایسے لگ رہا تھا جسم کے اوپر سے جیسے ہاتھوں سے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، ان کے اوپر چادر وغیرہ کروا کے ان کو وہ لوگ لے کر چلے گئے۔ جیسے وہ پیر صاحب کے دربار پر پہنچے، فجر کے بعد کا ٹائم تھا تو وہاں پر ابھی اتنا رش نہیں تھا، تو وہاں پر جا کر ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں بڑے پیر صاحب جو ہیں ان سے ملنا ہے، اس لڑکی کی حالت بہت سخت خراب ہے۔ ایک دم سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اونچا اونچا چیخنے لگ گئی، اور اس طرح سے اس میں طاقت آ گئی کہ جو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے وہ بھی اس نے کھول دیے۔ ایک دم سے ان لوگوں نے دوپٹے کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے وہ بھی کھول دیے، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے ان کو نوچنے لگی جیسے اسکن اتار دے گی، اپنے دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھ نوچنے لگ گئی اور اپنے چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر تھپڑ مارنے لگ گئی۔ وہ لوگ جتنا مرضی ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے وہ رک نہیں رہے تھے۔
وہ جو پیر صاحب تھے جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی کو لے کر آیا، وہ فوراً سے آ گئے۔ جیسے ہی پیر صاحب آئے وہ ایک دم سے ایسے خاموش ہو گئی صرف ان کو دیکھ کر، اور بالکل سر جو تھا اپنی ٹانگوں میں دیکھ کر اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ اور جب انہوں نے رونا شروع کیا، ان کے جسم میں سے پہلے ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آئی، اس کے بعد ایک ینگ عورت کے رونے کی آواز آئی، اس کے بعد 2 مردوں کے رونے کی آواز آئی، اور پھر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان پیر صاحب نے، وہ گدی نشین پیر صاحب تھے، سید تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، اس کے پاس مت آؤ۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا۔ جیسے ان لوگوں نے اس کے اوپر پڑھ کر کچھ پیر صاحب نے پھونکا، وہ گری اور بے ہوش ہو گئیں، بیٹھی ہوئی تھیں، بے ہوش ہو گئیں۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جسم کو بہت زور زور سے کوئی ہلا رہا ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے وہ بے ہوش ہے لیکن ان کے جسم میں کوئی اور بول رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنویں سے پانی بھرنے آئی تھی، وہاں پر ہم لوگوں کا بچہ تھا جو کہ سانپ کے روپ میں اس کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بالکل چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے اس کو اینٹ کے ساتھ مارا ہے، اور مارنے کے بعد اس کے جسم کو بار بار اینٹوں کے ساتھ مسلتی رہی ہے۔ اس نے اس کے جسم کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ جتنی اذیت اس نے ہمارے بچے کو دی ہے اتنی اذیت ہم اس کو بھی دیں گے۔ ان کے گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب ہم کنویں پر اس کو اٹھانے گئے تھے تو وہاں پر 2 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے بہت سمجھایا ان کو کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے جانے انجانے میں اس سے یہ ہوا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، مارنا ایک طرف، لیکن اس کو جو اذیت اس نے دی ہے ہم بدلہ لیں گے اس سے۔ وہ پورا ان کا جو گھر تھا جنات کا ان کے جسم پر قابض ہو چکا تھا۔ پھر ان کے گھر والوں نے بتایا اس کو سانپ نظر آتے ہیں، تو وہ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ جنات ہیں جو سانپ کی شکل لے کر اب اس کو ڈرا رہے ہیں جس کو اس نے مار دیا تھا۔ پھر ان پیر صاحب نے ان جنات کو 3 دن کا ٹائم دیا کہ 3 دن تم لوگوں کے پاس ہیں، تم لوگ سوچ لو، ورنہ 3 دن کے بعد میں تم لوگوں کے پورے خاندان کو جلا دوں گا اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کی جان نہ چھوڑی۔ ایک دم سے اس نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی میری پھپھو نے، اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی یہ کہتی تھی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کوئی چیز دو۔ ایک دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر وہاں پر ان کے وہ جو بہت بڑا ان کا دربار تھا، وہاں پر لنگر وغیرہ ہوتا تھا، جیسے وہ لنگر کا کھانا لے کر ان کے لیے آئے۔ میری ان پھپھو نے اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، ایسے لگ رہا تھا کہ تقریباً 7 سے 8 لوگوں کا کھانا وہ اکیلی کھا گئی۔ پیر صاحب نے کہا اس کو مت روکو، یہ نہیں کھا رہی، جو اس کے اوپر حاوی ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور یہ کہا کہ جس کمرے میں یہ سوتی ہے وہاں پر دروازے کے اوپر اور اس کے بستر کے پاس یہ تعویذ رکھ دو، اور کچھ پڑھائی وغیرہ بھی بتائی کہ اس کے کمرے کے باہر بیٹھ کر پڑھنی ہے، اندر نہیں پڑھنی۔ اگر اس کی نظر پڑ گئی آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے تو یہ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر پیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پانی میں نے دم کر کے دیا ہے، جس ٹائم اس کی حالت خراب ہونے لگے دور کھڑے ہو کر بہت زور سے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے ہیں، اور وہ چھینٹا اتنی زور سے لگنا چاہیے کہ اس کے چہرے کے اوپر وہ جا کر لگے، تو یہ کنٹرول میں آ جائے گی۔ وہ لوگ ان کو واپس لے آئے۔ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا 3 دن تھوڑے مشکل ہیں، 3 دن کے بعد انشاءاللہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ لوگ ان کو لے کر گھر آ گئے، سارے راستے وہی حرکتیں کرتی آئیں، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی ٹانگے کو رکوا کر اس سے نیچے اتر جانا، سڑک پر لیٹ جانا، بہت مشکل حالات سے وہ ان کو واپس لے کر آئے۔ جیسے واپس لے کر آئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان لوگوں نے ایک دروازے کے باہر تعویذ لگا دیا اور ایک ان کے چارپائی کے ساتھ لگا دیا، اور ان کی امی کو جو پڑھائی بتائی تھی انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے وہ پڑھنا شروع کی اس نے اندر چیخیں مارنی شروع کر دی۔ ان کی امی اس طرح سے بیٹھی تھی کہ ان کی نظر نہ پڑے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کو اونچا اونچا کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، یہ پڑھنا بند کر دو۔ ان کے گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے، اور وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی۔ جیسے انہوں نے پڑھائی پوری کی، وہ جو دم کیا ہوا پانی تھا اس کے اوپر دوبارہ سے پڑھ کر وہ پھونک دیا، دروازہ کھول کے اندر گئے تو وہ چارپائی کے اوپر بیٹھی ہنس رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی تم سب کو مار دوں گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ان لوگوں نے پانی کے زور زور سے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، جیسے پانی کے چھینٹے مارتے تھے وہ کچھ کنٹرول میں آ جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ 3 دن یہی حساب رہا۔ 3 دن کے بعد اس کی کچھ حالت سنبھل گئی، وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ بتا سکتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا۔
رو رو کر بتانے لگ گئی، میں کنویں پر گئی تھی، وہاں پر ایک سانپ کا بچہ تھا، میں ڈر گئی تھی وہ مجھے ڈس نہ لے، میں نے اس کو بہت مارا، اتنا مارا کہ میں نے اس کو مسل دیا اینٹوں میں رکھ کے۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کے بالوں سے مجھے بہت زور سے کسی نے کھینچ کر نیچے پھینکا ہے اور مجھے وہاں پر کوئی گھسیٹتا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ پھر ان کو دوبارہ ان پیر صاحب کے پاس لے کر گئے، جیسے ہی دربار پر پہنچے ان کی پھر وہی حالت ہو گئی، انہوں نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور اس بار پیر صاحب کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں۔ ان پیر صاحب نے کہا ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان پیر صاحب نے ان کو بالکل اپنے پاس کر کر بٹھایا اور اپنا جو تھم تھا، رائٹ ہینڈ کا تھم تھا، ان کے ماتھے کے اوپر رکھ لیا اور وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سارے جنات جو اس دن بول رہے تھے ان کے جسم کے اندر چیخ رہے ہیں۔ پھر پیر صاحب نے انہیں کہا کہ اب اس کی جان چھوڑتے ہو کہ تمہیں جان سے مار دوں میں؟ پھر وہ معافی مانگنے لگ گئے کہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دیں، ہم اس کو نقصان نہیں دیں گے۔ پھر ان پیر صاحب نے ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جانے سے پہلے اپنی کوئی نشانی دے کر جانا۔ پھر وہاں پر اس مزار کے اوپر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت لگا ہوا تھا، وہ لوگ جاتے جاتے اس درخت کے آدھے سے زیادہ تنے توڑ کر پھینک گئے تھے جو ان کی نشانی تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پیر صاحب نے کہا اب یہ ٹھیک ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ان کو ہوش آیا، ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، ان کے زخموں پر درد ہو رہا تھا، وہ بہت زیادہ حیران تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے، کچھ یاد نہیں تھا ان کو، بس اتنا ہی یاد تھا جب وہ کنویں پر گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی رہیں کیا نہیں کرتی رہیں وہ کچھ بھی یاد نہیں تھا ان کو۔ پھر پیر صاحب نے ان کو تعویذ دیا اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس کنویں کی طرف نہیں جانا، اگر یہ غلطی سے بھی اس کنویں کے پاس چلی گئی تو وہ جنات فوراً سے اس کو جانی نقصان دے دیں گے۔ پھر میری پھپھو جو تھی ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ اپنی زندگی میں اس گاؤں سے وہ چلی گئی تھیں اور اپنی زندگی میں نارمل ہو گئی تھیں، لیکن کبھی کبھار ان کو ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ جب خواب آتے تھے ڈراؤنے تو ان کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا تھا۔ یہ میری پھپھو کی زندگی کی کہانی تھی جو ہمارے ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ میری پھپھو کا تقریباً 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ابو ہم لوگوں کو ہمیشہ منع کرتے تھے کہ ان سے یہ کہانی نہیں پوچھنی، جب بھی ان سے اس بارے میں بات کی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی وہی کنڈیشن ہو جائے گی، وہ اس طرح سے محسوس کرنے لگ جاتی تھی کہ ان کے جسم اور چہرے پر خوف طاری ہو جاتا تھا، پھر فوراً سے اس بات کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ بہت شکریہ اکرم آپ کا۔ لسنرز ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا ایک چھوٹا سا قدم اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک میسیج دیا ہے، کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں، انفیکٹ کسی روڈ سے گزر رہے ہوں، وہاں پر کوئی سانپ نظر آ جائے، وہاں پر کوئی جانور نظر آ جائے، اس کو کچلا مت کریں، اس سے پوچھا کریں کہ اگر تم جنات ہو یا جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ آپ کے 3 دفعہ پوچھنے سے پہلے اگر وہ جنات ہوں گے تو وہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر وہ نارمل جانور ہوں گے تو وہاں سے نہیں جائیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات جب کسی جانور یا کسی ایسی چیز کے روپ میں ہوتے ہیں، ان کو مارا جائے تو وہ مر جاتے ہیں اور پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں اس انسان سے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں۔ صرف جنات کی بہت سی ایسی اقسام ہیں جو روپ بدل لیتے ہیں، اور سانپ کے روپ میں اکثر جنات کی قصے میں نے بہت سے سنے بھی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں، 5 وقت کی نماز قرآن پاک لازمی پڑھا کریں اور اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، شیاطین جنات سے محفوظ رکھے، ان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور برے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ایسے لوگ جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہ بھی ہو، ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور سٹوری میں ملاقات ہوگی۔ نوشین وائس آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوریز دیتی ہیں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔